ایک گولی، دو زندگیاں اور ایک ایسا راز جو سب کچھ بدل دے گا۔ کیا سیحان غازی اپنی محبت کو بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں چلا جائے گا، یا پھر الہام اپنی جڑواں بہن ایلف کے قاتل تک پہنچنے سے صرف ایک قدم دور رہ جائے گی؟ ہمراہی ڈرامہ اپنے سب سے خطرناک، جذباتی اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا ہے، جہاں ہر راز بے نقاب ہونے والا ہے اور ہر کردار کی قسمت بدلنے والی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمراہی کی آنے والی قسط میں ایک ایسا دھماکہ ہونے جا رہا ہے جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ کیا ہوگا؟ ایک طرف الہام اپنی بہن کے ایلف کے قاتل کو سزا دلوانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، جبکہ دوسری طرف سیحان غازی اپنے باپ اور اپنی محبت کے درمیان بری طرح پھنستا جا رہا ہے۔ الہام اب پوری طرح سے یقین کر چکی ہے کہ ایلف کی موت کے پیچھے سیحان کا ہاتھ ہے، اور اس لیے وہ اسے اقبال جرم کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ الہام سیحان کے ساتھ بیٹھے اس کی ہر بات ریکارڈ کر رہی ہوگی تاکہ کوئی ایسا ثبوت حاصل کر سکے جو ایلف کے قتل تک پہنچا دے، لیکن سیحان کی باتیں الہام کو مزید الجھن میں ڈال دیں گی۔ سیحان کہے گا کہ اس نے کبھی ایلف کو نقصان پہنچانے کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ اسے بتائے گا کہ اگر اسے اپنی بیماری کے بارے میں پہلے معلوم ہوتا تو وہ کبھی ایلف سے شادی نہ کرتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایلف اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائے۔ لیکن الہام ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس کے نزدیک یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ایک چال ہے، تاکہ سیحان خود کو بے قصور ثابت کر سکے۔ الہام صاحب کہے گی کہ اگر تم واقعی بے قصور ہو تو پھر اصل قاتل کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ آخر کس بات کا خوف ہے؟ سیحان جو ہے خاموشی سے جواب دے گا کہ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ کہے گا کہ اسے کسی کو بھی بچانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ایلف سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہے گا، اسے کسی کے سامنے اپنی محبت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی بات الہام کے شک کو مزید بڑھا دے گی۔ ادھر غازی یوسف کے آدمی مسلسل الہام اور سیحان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی زکریا کو اطلاع ملے گی کہ الہام اب سیحان کے ساتھ موجود ہے تو فوراً غازی یوسف کو آگاہ کر دے گا، لیکن اس بار غازی یوسف ایک ایسا حکم دے گا جو آنے والے طوفان کی بنیاد بنے گا۔ وہ کہے گا کہ الہام زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ یہ سن کر زکریا فوراً اپنے آدمیوں کو حرکت میں لے آئے گا اور الہام کا پیچھا شروع کر دے گا، مگر سیحان جلد ہی سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ کسی اور کے نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ غصے میں آ کر وہ ان آدمیوں کو پکڑ لے گا اور سختی سے خبردار کرے گا کہ اگر وہ دوبارہ الہام کے قریب نظر آئے تو ان کی خیر نہیں۔ سیحان اپنے باپ تک بھی پیغام پہنچا دے گا کہ اگر الہام کو کچھ بھی ہوا تو وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں پہلی بار سیحان کھل کر اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوتا نظر آئے گا۔ دوسری طرف رانیہ کا بھائی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ سیحان اور الہام ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا قسمت انہیں بار بار قریب لا رہی ہے۔ کبھی دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جان بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد سیحان الہام کے پاس پہنچے گا اور اسے فوراً وہاں سے جانے کا مشورہ دے گا۔ وہ کہے گا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے اور میں نہیں چاہتا ایلف کے بعد تمہیں بھی کھو دوں، لیکن الہام ایک اور جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دے گی۔ اسی دوران الہام کو پہلی بار احساس ہوگا کہ شاید سیحان واقعی اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سوال کرے گی کہ آخر کون ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے؟ تب سیحان مجبوراً اپنے باپ کا نام لے دے گا اور اعتراف کرے گا کہ سب کچھ کے پیچھے صرف غازی یوسف ہے۔ یہ سن کر الہام کے ذہن میں کئی راز ایک ساتھ جڑنے لگیں گے۔ وہ فوراً اندازہ لگا لے گی کہ اگر غازی یوسف اس کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے تو ایلف کی موت کے پیچھے بھی وہی ہو سکتا ہے۔ الہام سیحان سے کہے گی کہ اگر تم واقعی اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے تو اپنے باپ کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال جو ہے سیحان کو اندر تک توڑ دے گا، کیونکہ ایک طرف اس کی محبت اور دوسری طرف اس کا باپ ہے۔ وہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پا رہا، لیکن اصل دھماکہ ابھی باقی ہے۔ آنے والی قسط میں جب الہام اور سیحان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اچانک گولی چل جائے گی۔ یہی وہ منظر ہوگا جو پورے ڈرامے کی کہانی بدل دے گا۔ سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ گولی کس کو لگے گی۔ امکان یہی ہے کہ سیحان آخری لمحے میں الہام کو بچانے کے لیے اس کے سامنے آ جائے گا اور گولی خود اپنے سینے پر کھا لے گا۔ چونکہ اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے، اس لیے یہ زخم اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ سیحان کو خون میں لت پت دیکھ کر الہام سارے شکوک ٹوٹ جائیں گے۔ وہ سمجھ جائے گی کہ قاتل اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہی لمحہ الہام کے دل میں سیحان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرے گا اور غازی یوسف خود اپنے جرائم کا اعتراف بھی کر لے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ گولی جو ہے الہام کی جگہ سیحان کو لگ گئی ہے۔
وہ الہام کے سامنے مان لے گا کہ ایلف کی جان کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے لی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کے اب کیے پر شدید پچھتاوا ہے۔ یہ اعتراف نہ صرف ایلف کے قتل کا راز کھول دے گا بلکہ سیحان کو بھی مکمل طور پر بے گناہ ثابت کر دے گا۔ شاید یہی وہ موڑ ہوگا جہاں نفرت محبت میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کے خیال میں آنے والی قسط میں گولی کس کو لگے گی؟ کیا واقعی الہام اور سیحان کی محبت کی کہانی شروع ہونے والی ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔